الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ روزے اور صبر کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے، بلکہ ان دونوں لفظوں کا لغوی معنی بھی ایک ہے۔ روزہ جسے عربی میں صوم کہا گیا ہے، صوم کا لغوی معنی بھی رکنا ہے، اور صبر کا لغوی معنی بھی رکنا ہے۔ گویا کہ دونوں کا معنی صوم کا اور صبر کا ایک ہی معنی ہے، اور وہ ہے رکنا۔ روزے دار صبر کا ایک پیکر ہوتا ہے، وہ سارا دن روزہ رکھ کر صبر کا بڑا خوبصورت طریقے سے عملی مظاہرہ کر رہا ہوتا ہے۔ وہ اس طرح کہ اہل علم نے صبر کی 3 اقسام بیان کی ہیں، اور وہ تینوں قسمیں روزے کے اندر پائی جاتی ہیں۔ صبر کی 3 قسموں میں سے ایک قسم ہوتی ہے الصبر علی الطاعہ، دوسری قسم ہوتی ہے الصبر عن المعصیہ، اور تیسری قسم ہے الصبر علی البلایا۔ الصبر علی الطاعہ، اللہ کی اطاعت پر صبر کرنا۔ روزہ دار اس کا بھی مظاہرہ کر رہا ہوتا ہے کہ وہ روزہ رکھ کر وہ نمازیں بھی پڑھتا ہے، روزہ رکھ کر قرآن مجید کی تلاوت بھی کرتا ہے، ذکر اذکار کرتا ہے، اور مشقت کو برداشت کرتا ہے۔ یعنی روزے کی حالت میں بھی عبادات کو دل لگی کے ساتھ سر انجام دے کر وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر صبر کر رہا ہوتا ہے۔ الصبر عن المعصیہ، گناہوں پر صبر کرنا۔ روزے دار اس کا بھی عملی مظاہرہ کر رہا ہوتا ہے کہ روزہ رکھ کر وہ گناہوں سے بچ رہا ہوتا ہے، اپنی زبان کو روک لیتا ہے۔ کوئی اس کو گالی دیتا ہے تو کہتا ہے میں تو روزے سے ہوں، میں جواب نہیں دوں گا۔ اپنی زبان کی حفاظت کرتا ہے، اپنی آنکھوں کی حفاظت کرتا ہے، وہ چیز نہیں دیکھتا جو اللہ کو ناراض کرنے والی ہوتی ہے۔ اپنے کانوں کی حفاظت کرتا ہے، اللہ کو ناراض کرنے والی چیزیں نہیں سنتا روزے کی حالت میں۔ وہ ہر گناہ سے، وہ چھوٹا ہو وہ بڑا ہو، خود کو بچا کر رکھتا ہے روزے کی حالت میں۔ گویا کہ یہ گناہوں پر صبر کا عملی مظاہرہ کر رہا ہوتا ہے، اپنے نفس کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے، ضبط نفس کا مظاہرہ کر رہا ہوتا ہے، جو کہ صبر ہے۔ اور تیسرے نمبر پر بلایا، صبر، تکلیفوں پر صبر، مشقتوں پر صبر۔ روزے کی حالت میں اس پر مشقتیں آتی ہیں، اسے پیاس لگتی ہے، اسے بھوک لگتی ہے، اسے گرمی لگتی ہے، لیکن وہ اس سب کچھ کو برداشت کرتا ہے۔ پانی کا ایک گھونٹ بھی حلق کے نیچے سے نہیں اتارتا ہے، حالانکہ وہ وضو بھی کرتا ہے، ظہر کی نماز میں بھی وضو کرتا ہے، عصر کی نماز میں بھی وضو کرتا ہے، کلی کرنے کے لیے منہ میں پانی بھی ڈالتا ہے۔ وہ چاہے تو چند قطرے حلق سے نیچے لے کر جا سکتا ہے، کسی کو بھی پتہ نہیں چلنے والا، لیکن اس کے باوجود وہ جانتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، تو وہ صبر کر لیتا ہے، ایک گھونٹ بھی پانی کا حلق کے نیچے نہیں گزارتا۔ تو وہ جس چیز کا مظاہرہ کر رہا ہے، اس چیز کا نام صبر ہے۔ الصبر علی البلایا، مصیبتوں کے اوپر، مشقتوں کے اوپر صبر کرنا۔ تو ناظرین، آپ نے غور کیا کہ روزے دار یہ صبر کی تینوں قسموں کا عملی طور پر مظاہرہ کر رہا ہوتا ہے۔ تو گویا کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ رمضان المبارک اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے ہمیں صبر سکھانے کے لیے، ہمیں صابر بنانے کے لیے، اور صبر کرنے والے اتنے خوش نصیب ہوتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں فرمایا ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ کہیں فرمایا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو بغیر حساب کے اجر عطا فرمائے گا۔ اور یہ روزے کے بارے میں بھی اللہ رب العزت نے حدیث قدسی میں ارشاد فرمایا ہے کہ اس کا اجر جو ہے وہ بغیر حساب ہے۔ الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ بندہ میرے لیے رکھتا ہے تو اس کو اجر بھی میں ہی عطا کروں گا۔ بندہ میرے لیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یدع طعامہ وشرابہ وشہوتہ من اجلی، میرے بندے نے کھانا پینا اور اپنی شہوت کو پورا کرنا میری خاطر چھوڑا ہے، میری خاطر چھوڑا ہے، میری خاطر اس نے صبر کا مظاہرہ کیا ہے، تو اس کو اجر بھی میں ہی اس کو بغیر حساب کے عطا فرماؤں گا۔ اور جب جنتی جنت میں جائیں گے تو وہاں پر فرشتوں کی طرف سے ان کا استقبال ہوگا، جنتیوں کا استقبال ہوگا، ان کو پروٹوکول ملے گا، فرشتے انہیں سلام پیش کریں گے، اور پتہ کیا کہیں گے؟ فرشتے کہیں گے جنتیوں سے سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، جنتیوں تم پر سلامتی ہو، تم پر سلامتی ہو اس وجہ سے کہ تم نے صبر کیا ہے۔ تم جو جنت میں
آئے ہو، تمہیں جو جنت کا داخلہ نصیب ہوا ہے تو اس کے پیچھے تمہارا صبر ہے۔ سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، یہ جو تمہارے لیے گھر ہے جنت کا، وہ کیا ہی اچھا گھر ہے، کیا ہی اللہ تعالیٰ نے تمہیں جگہ عطا فرما دی ہے، کیا ٹھکانہ عطا فرما دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جنت کا وارث بنا دیا ہے، اور یہ سب کچھ جو تمہیں جنت میں عطا ہو رہا ہے یہ دنیا میں تمہارے صبر کرنے کا نتیجہ ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ جس صبر کو ہم روزے کے ذریعے سے سیکھتے ہیں، روزہ ہمیں صبر سکھانے کے لیے آتا ہے، تو ہم روزے سے صبر سیکھیں، اور رمضان المبارک کے گزرنے کے بعد بھی ہم عملی طور پر اسی طرح صابر بن کر زندگی گزاریں جس طرح ہم روزے کی حالت میں صبر کا عملی طور پر مظاہرہ کر رہے ہوتے ہیں۔